مطابق پوری تقریر جامع پیش کروں گا. کھلے دل سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم سارے مسلمانوں کی نماز بھی ایک ہے. 5 نمازیں ہیں 8 پیر میں, 24 گھنٹے میں 5 نمازیں. سارے مسلمان فجر کی 2 رکعت نماز فرض, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. سارے مسلمان یہی پڑھتے ہیں نا نماز فرض. اور اتنا اتفاق ہے میرے بھائیوں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے, 1 رکوع, 1 قیام سارے مسلمان کرتے ہیں. ہر دوسری رکعت میں تشہد. کون کہتا ہم میں اختلاف ہے؟ ہماری نماز ایک ہے. وہ بھی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں, آپ بھی 17 پڑھتے ہیں, وہ بھی 5, آپ بھی 5 نمازیں. ان کی بھی تعداد وہی, آپ کی بھی وہی. ہماری نماز بھی ایک ہے, معمولی فرق ہے. کسی نے کھول کے پڑھ لی, کسی نے باندھ کے پڑھ لی. یہ معمولی فرق ہے, ان کے پیچھے نہیں جانا. اور یہ کھول کے باندھ کے پڑھنے والا مسئلہ بھی کوئی نہیں کہ شیعہ کھول کے پڑھتا ہے, بھائی باندھ کے پڑھتا ہے. نہیں, غلط بات ہے. ایمانداری کی بات ہے, شیعہ بھی کھول کے پڑھتا ہے, بھائی بھی کھول کے پڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ نماز صرف قیام ہے, رکوع نماز نہیں, سجدہ نماز نہیں, سامع اللہ لمن حامدہ نماز نہیں, دونوں سجدوں کے درمیان نہیں نماز نہیں, تشہد نماز نہیں. اب بتا ایمانداری سے, بھائی کہاں ہاتھ باندھتا ہے؟ صرف قیام میں. بھائی میرا صرف قیام میں ہاتھ باندھتا ہے. ایمانداری کی بات ہے, شیعہ 16 نے ہاتھ چھوڑتا ہے, بھائی 14 نے چھوڑتا ہے. جھگڑا صرف دوانی ہے. شیعہ 16 نے کھولتا ہے, بھائی میرا 14 نے کھولتا ہے, 2 آنے باندھتا ہے. اور پھر ہمیں کہتا ہے کہ شیعہ کھول کے کیوں پڑھتے تھے, 14 نے, تو کیوں کھولنے کھڑا ہے بھائی؟ اگر باندھے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کر باندھ لے, پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ تک باندھے رکھ. صرف قیام میں باندھتا ہے. میں اس بات پہ زور نہیں دیتا, ورنہ کہنے کو بہت کچھ ہے. میرے بھائیوں, ہماری نماز بھی ایک, 73 فرقوں کی نماز ایک, تمام مسلمانوں کا رمضان بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ یہ مہینہ شیعوں کا رمضان ہے, اگلا بریلویوں کا, اس سے اگلا دیوبندیوں کا؟ نہیں نا, ہے نہیں پاگل جو کہتے اسلام میں اختلاف ہے. ہم سب مسلمانوں کا رمضان ایک ہے. کبھی اختلاف نہیں ہوا رمضان میں. صرف معمولی سی بات ہے, کسی نے ذرا دیر سے روزہ کھول دیا, کسی نے ذرا دن کھڑے کھول لیا. فرق رمضان میں کوئی نہیں. رمضان ہمارا سب کا ایک ہے. میرے بھائیوں, ہمارا رمضان ایک, ہمارا جمعہ بھی ایک ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ آج جمعہ شیعوں کا ہے, کل بریلویوں کا, پرسوں دیوبندیوں کا, اگلا دن اہل حدیث کا؟ نہیں, سب کا جمعہ ایک ہے. ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا جمعے میں. ایک مرتبہ ہم سے غلطی ہو گئی, حاکم شام نے کہیں کام جانا تھا ضروری, انہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی. کسی نے دبی زبان سے کہہ دیا حضور آج تو بدھ ہے, فرمایا سارے دن خدا دے حق ہو جائے. پھر ہم سنبھل گئے, پھر نہیں اختلاف ہونے دیا. تو میرے بھائیوں, ہمارا جمعہ بھی ایک ہے, ہمارے حج کے ایام بھی ایک ہیں. ہے کوئی اختلاف؟ پاگل نہیں وہ لوگ جو کہتے اختلاف ہے. حتیٰ کہ ہماری قبروں کی سمتیں بھی ایک ہیں. جس طرح قبر آپ کھودتے ہیں اسی طرح باقی 72 بھائی بھی کھودتے ہیں. ہم 1 ارب مسلمانوں کا قیامت پر ایمان بھی ایک ہے. پھر اس بات کو دہرا لیجیے ذہن میں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. میرے بھائیوں, ہمارا خدا بھی ایک, 1 ارب مسلمانوں کا جہاں خدا ایک ہے وہاں نبی بھی ایک ہے. قرآن بھی ہم 1 ارب مسلمانوں کا ایک,
کعبہ بھی ہمارا ایک ارب مسلمانوں کی نماز بھی ایک، روزہ بھی ایک، جمعہ بھی ایک، حج کے ایام بھی ایک، عید کے دن بھی ہمارے ایک، قبروں کی سمتیں بھی ایک، قیامت پر ایمان بھی ایک۔ پتہ چل نہ گیا ہمارا اتفاق ہے۔ جب رسومات اسلامیہ سب ہمارے ایک ہیں تو پھر میں گزارش کروں گا کہ آمنہ کا لال رحمت للعالمین کیوں کہتا ہے ان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتتفرق امتی علی ثلاث و سبعین ملت کلہم فی النار الا ملت واحدہ۔ نبی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے بنیں گے، 73 فرقے میری امت کے 72 جہنم جائیں گے، ایک جنت جائے گا۔ غور کرو، جو ایک جنت جا رہا ہے اس میں خوبی کیا ہے، جو 72 جہنم جا رہے ہیں ان میں کمی کیا ہے؟ سنکر فرما دیں گی اداکار یہ ضرور تو سر پلا دے جلدی گھبرائے نہ پیار سے۔ علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، میں آپ کو ایک تحقیقی گزارش کر رہا ہوں کہ حضور یہ فرما گئے ہر مولوی اپنی مسجد میں چاہے 73 میں سے کوئی ہو، وہ یہ کہتا میاں نبی کی امت کے 72 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہر کوئی حدیث پڑھ دیتا ہے۔ میرا سوال تو یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ جو 72 جہنم جا رہے ہیں کلمہ تو وہ یہی پڑھتے ہیں، ہم سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، محمد بھائی مجھے اللہ واسطے بتاؤ مرزائی کون سا کلمہ پڑھتا ہے؟ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کافی ہوتا اور اس سے انسان مسلمان بن جاتا تو مرزائی کافر کیوں؟ کلمہ تو وہ بھی یہی پڑھتا ہے۔ ہم 73 فرقوں کا خدا ایک، رسول ایک، کعبہ ایک، قرآن ایک، نماز ایک، روزہ حج زکوٰۃ، حج کے ایام ایک، قبروں کی سمتیں ایک، قیامت پر ایمان ایک۔ نبی کہتا ہے 72 جہنم ایک جنت۔ وہ کیا شے ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ وہ شے کیا ہے جو 72 کے عمل لے ڈوبی؟ میری بات پہ غور نہ کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں کہتا ہوں اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھنے سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، نماز سے جنت ملتی تو 73 پڑھتے ہیں، حج 73 کرتے ہیں۔ نبی کیوں کہتا ہے 72 جہنم؟ ایک جنت میں شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ غور ہے تو صلوات پڑھو محمد والے محمد کی ذات پہ۔ کوئی شے ہے بابا 73ویں کے پاس، وہ شے کوئی بڑی قیمتی ہے۔ باقول مصطفیٰ اگر وہ شے نہ ہو نا تو 72 کو توحید فائدہ نہیں دیتی، پیغمبر پر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، کلام مجید کی تلاوت فائدہ نہیں دیتی، قیامت پر ایمان حج و زکوٰۃ فائدہ نہیں دے رہے۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس ہے؟ بس وہ شے سنو اور بات ختم ہو جائے گی۔ ذرا اسے بند کر دینا، یار آنکھوں کو خراب کر رہا ہے، بڑی مہربانی آپ کی۔ وہ شے کیا ہے جو 72 کے پاس نہیں اور 73ویں کے پاس؟ سن لو میرے بھائیوں، رسومات اسلامیہ سارے ایک ہیں،
فرق صرف یہ ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام آنے والوں کی خیر۔ ہم میں سے ان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنا فرق ہے کہ 72 کے امام اور ہیں، 73ویں کا امام یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ باقی سب کچھ ہمارا ایک ہے، نبوت سے قرآن قیام سب کچھ ایک ہے، صرف فرق ہے امامت کا۔ امام ان کے بھی ٹھیک ہے، میں کوئی پاگل تو نہیں نا کسی امام کی شان میں گستاخی کروں۔ امام ان کے درست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، بڑے فاضل تھے۔ دعا کیا کرو بابا، اس آیت کی روشنی میں خدا کرے قیامت کے دن ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ میں شروع ہو۔ اچھی دعا ہے۔ سنی بھائی ہمارے لیے دعا کریں کہ خدا کرے قیامت کو شیعہ اپنے 6ویں امام کے ساتھ میں شروع ہوں۔ شیعہ بھائیوں آپ بھی بخل نہ کیا کریں، آپ بھی دعا کریں خدا کرے قیامت کو وہ اپنے 6ویں کے ساتھ میں شروع ہوں۔ مل جل کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔ وہ آپ کے 6ویں کے لیے دعا کریں، آپ ان کے 6ویں کے لیے دعا کریں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ میرے بھائیوں امام ان کے بھی ٹھیک ہیں، ٹھیک ہیں تو امام بنائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو پکڑ کے دکھایا۔ فرق صرف یہ ہے۔ 72 کے امام وہ ہیں جن کو بندوں نے بنایا، اور 73ویں کا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا، پیغمبر نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں بازو بلند کر کے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر بتایا۔ بس فرق اتنا ہے۔ نئی ذہن میں بات آئی تو میں حضرت جناب ابو ہریرہ پیغمبر کے صحابی سے مدد لیتا ہوں۔ مدینے میں جنازہ ایک تیار ہوا، کسی مسلمان کا انتقال ہوا، جنازہ لے کے قبرستان کو جا رہے ہیں، جنازے کے ساتھ صحابہ کرام، ان کے بچے اور زہرا کا چھوٹا بیٹا مولا حسین بھی ہیں۔ جنازہ جنت البقیع میں پہنچا، قبر کو دیر سی تیار کر رہے تھے، لوگ بیٹھ گئے، جنازہ رکھ دیا۔ میں پہلے کہہ چکا کہ جنازے میں مولا حسین بھی تھے۔ جب لوگ بیٹھ گئے، پیغمبر کا وہ بڑا صحابی جناب ابو ہریرہ، اس کی نگاہ پڑی حسین کی نعلین پر، جوتی پر۔ چلتے چلتے جوتی پہ گرد پڑ گئی تھی، مٹی پڑ گئی،